نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ حاضرین، رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کے مختلف فضائل ہیں جس کا تذکرہ شروع رمضان کے درس میں گزر چکا ہے۔ اس مقدس مہینے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، یعنی ان کی دعائیں جو ہے اللہ رب العالمین ضرور قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 روزے دار کی دعا، نمبر 2 انصاف کرنے والے بادشاہ یا امیر کی دعا، نمبر 3 جو شخص مظلوم ہے اس کی دعا۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک روزے دار کی بھی دعا ہے جو رمضان المبارک میں کرتا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، پکارنے والے جو مجھے پکارتے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر جو ہے ایمان رکھیں، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور بلکہ یہ حکم دیا اور دعا کا ایک ادب سکھایا، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو تو گڑ گڑا کر کرو، گریہ وزاری کے ساتھ چپکے بھی کرو، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ میں بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرات، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار کو روزے کی حالت میں بہت سارے معاصی اور گناہوں سے دور رہنے اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر رہنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کا دل جو ہے اکثر وقت اللہ رب العالمین کی جانب مائل ہوتا ہے، اس کی عبادتوں کی طرف دل لگا رہتا ہے، اور وہ اپنی زبان، اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اس کی دعائیں جو ہیں قبول ہونے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یا ایک دوسری روایت میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو ہمیں جتنا زیادہ دعا کرنی چاہیے اس رمضان مبارک کے مہینے میں، جتنا کوشش کریں، جتنا موقع نکالیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین نے ایک ادب سکھایا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرے، تو اس مہینے میں ایک انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور اس کے جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے اس کے سامنے گریہ وزاری کرے، روئے، گڑ گڑائے اور یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی، اور یہ تصور کے ساتھ کرے، کیونکہ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم مؤمنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ دل سے ایسے ہی کر رہا ہے دعا، دھیان کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے۔
تو ایسی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی جو ہے قبولیت میں یقین کا بھی جو ہے بڑا دخل ہے، کہ ایک انسان جب دعا کر رہا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دعا کے وقت اپنے دل کو لگا کر دل جمعی کے ساتھ اور ذہن کو یکسو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، ورنہ امکان ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ اور یہاں پر چونکہ دعا کا ہے مسئلہ اور دعا کا موضوع ہے، تو ہم چند آداب ذکر کرتے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، جن کا لحاظ رکھنا ہے ایک روزے دار کے لیے، یا جو بھی انسان دعا کر رہا ہے، چاہے وہ رمضان المبارک میں ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینے میں ہو، ان کا خیال رکھے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا سے پہلے ایک انسان جو ہے خوب حمد و ثنا کرے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے۔ اور چونکہ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے، اور ادب جو ہے دعا کا وہ اللہ رب العالمین نے سکھلایا ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے 3 اقسام میں منقسم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے دعائیں قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح بہتر ہے کہ دعا کے وقت جو ہے بندہ پاک و صاف ہو، باوضو ہو اور قبلہ رخ ہو، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اور اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، 99 نام ہیں، ان نام کو لے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ ان سب کی وجہ سے ایک زیادہ چانس بنتا ہے، زیادہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کہے کہ اللہ رب العالمین میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے رحم و کرم کا جو ہے سوال کرتا ہوں۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ دعا کے وقت جو ہے انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ وہی دعا کرے جو جائز ہے، جائز چیزوں کی دعا کرے، ان کو طلب کرے، اور ایسی چیزوں کی دعا نہ کرے جو محرم ہو، حرام ہو، جسے اللہ رب العالمین نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ مثلا رشتہ داری کو ختم کرنے کے لیے دعا کرنا، اور کسی گناہ کے لیے، گناہ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، تو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، یہ دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، ان چیزوں سے بچے جو چیزیں دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان حرام کمائی کرے اور اس کمائی سے اپنے پیٹ کو بھرے، اپنے بچوں کو پالے، اور اس سے لباس، اسی پیسے سے لباس استعمال کرے، اور اس طرح کی جو ہے عبادت سے اور دعاؤں سے جس کا یہ حال ہو، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت جو ہے ایک حدیث میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے جو سفر کی حالت میں ہے، جبکہ سفر کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ شخص سفر کی حالت میں ہے اور اس کے کپڑے دھول سے اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اور وہ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو دعا جو ہے قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کا لباس سب حرام کمائی سے ہے، اور اس کی پرورش بھی جو ہے حرام کمائی سے ہے۔ تو ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ دعا کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات ہیں جن میں اللہ رب العالمین دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے، اور ان اوقات میں سے چند اوقات ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح فرض نماز کے بعد، اسی طرح نماز کے اندر تشہد کے وقت، سلام سے پہلے، اور اسی طرح اذان کے دوران، تکبیر کے دوران، نماز میں جو ہے جس دن جمعہ کی نماز ہو، جمعہ کے دن جب ممبر پر چڑھتا ہے ایک امام، تو اس وقت، اور بلکہ جمعہ کے دن خاص گھڑی ہے جسے زیادہ تر علماء نے راجح قرار دیا ہے کہ یہ وقت جو ہے عصر کے بعد سے مغرب کے بیچ ہوتا ہے، تو ان اوقات میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے، اور رمضان المبارک میں افطار کے وقت دعا کرے۔ یہ اوقات جو ہیں جن میں دعاؤں کو قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں یہ بھی ایک جو ہے وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میری ایک مختصر سی تحریر ہے اس سلسلے میں کہ کون سی جو ہے چیزیں ہیں اور کون سے اوقات ہیں، کون کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ کتاب مجھ سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں
ایک مسلمان کے لیے، ایک روزے دار کے لیے ضروری ہیں اور ان کا خیال رکھے. اور اگر ایک مسلمان دعا نہیں کرتا ہے اور غفلت کرتا ہے اس سلسلے میں، لاپرواہی کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ تکبر کی دلیل ہے. اللہ نے کہا کہ جو مجھ سے مانگتا نہیں وہ تکبر کر رہا ہے مجھ سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خصوصاً اور اپنی زندگی میں عموماً ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ان چیزوں سے بچے. اللہ رب العالمین ہم کو دعاؤں کی اہمیت کو سمجھنے اور دعا کرنے کی توفیق دے. آمین.